السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ اللہ کرے آپ سب لوگ ایمان اور عمل کی بہترین کیفیت میں ہوں۔ رب سے دعا ہے کہ وہ ہم سے راضی ہو جائیں۔ تھوڑی گڑبڑ ہو رہی ہے، کچھ پتہ نہیں نیٹ کا مسئلہ ہے یا کیا چکر ہے، اور کائنڈلی اپروو کر دیں کوئی ایک آنکھ نظر آ جائے تاکہ میں سٹارٹ کروں، جب تک ہم ڈیپ بریدنگ کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ مجھے بالکل نہیں پتہ چل رہا میں لائیو ہوں یا نہیں ہوں۔ چلے میں شروع کر دیتی ہوں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ آج یہ بتانا تھا، تجوید کے بارے میں بتانا تھا کہ ہمیں تجوید کیوں سیکھنی چاہیے۔ میں سٹارٹ کر دیتی ہوں۔ بہرحال اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما، آمین۔ چلو الحمدللہ، رضانہ نظر آ گئی۔ اچھا، بعد میں آنے والوں کو میرا بہت بہت سلام، ٹھیک ہے؟ اور وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میرا شکر ہے۔ چلو تھوڑے سے لوگ آگے شروع کروں، بعد میں پھر لوگ دیکھتے رہیں گے۔ وہی ٹاپک لے کر آئی ہوں، تجوید کا ٹاپک لے کر آئی ہوں، تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ دیکھیں۔ یہ مہینہ ہے، وعلیکم السلام رضوانہ، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ مہینہ ہے کہ اس میں تجوید باقاعدہ آغاز کر دیا جائے، ٹھیک ہے؟ تاکہ سیکھی جائے تجوید۔ ہمیشہ کی طرح رب العالمین کی تعریف سے شروع کرتے ہیں، ہم سے، کہ تمام تر خوبیاں اس خالق و مالک رحمان و رحیم غفار و ستار قادر مطلق کے لیے ہیں، جس نے ہمیں مسلمان گھرانے میں پیدا کیا، دولت ایمان سے نوازا، نعمت اسلام سے سرفراز فرمایا، اور سید المرسلین اور خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں شامل فرمایا۔ کروڑہا صلاۃ و سلام ہو خدا کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن پر کلام اللہ کا نزول ہوا اور انہوں نے خلق خدا تک اسے ویسے ہی پہنچایا جیسے کہ نازل ہوا۔ پھر لاکھوں درود و سلام ہوں اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جنہوں نے رب کا کلام اور آپ کا پیغام ہو بہو لفظ بلفظ امت کے سامنے پیش کیا۔ پھر لاکھوں رحمتیں ہوں عظیم قرآ حضرات اور علماء کرام پر، جنہوں نے اللہ کا کلام جو ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام لفظی اور معنوی اعتبار سے اس کی نہ صرف حفاظت کی، اسے لوگوں تک بھی پہنچایا۔ الحمدللہ رب العالمین۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں، کلام اللہ جو ہے اس کا ذمہ رب العالمین نے لیا ہے، یعنی رب نے فرمایا اس کی حفاظت میں خود کروں گا قیامت تک۔ لہٰذا 1450 سال سے یہ کلام جس طرح نازل ہوا تھا، ہو بہو اسی طرح ریٹن فارم میں مصحف میں بھی موجود ہے اور سینوں میں بھی محفوظ ہے۔ جب ہم اسے تمام تر تجوید کے قواعد کے ساتھ پڑھتے ہیں تو گویا ہم اسے پریزرو بھی کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اسی طرح جس طرح یہ نازل ہوا تھا۔ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، خوبصورت ہے۔ جب اس کو خوبصورت آواز میں پڑھتے ہیں تو اس کی خوبصورتی میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی قرآن مجید تجوید کے ساتھ نہیں پڑھتا تو گویا وہ حرام غلطی تو کر ہی رہا ہے، لیکن ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو بھی نگیٹ کر رہا ہے۔ یقیناً آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ دیکھنے سے ہمیں کچھ نالج میں ہمارے اضافہ ہوگا، یقیناً ہوگا، لیکن اس کو صرف نالج کی حد تک نہ رکھیے گا، بلکہ سوچیے گا کہ یہ ایک سیریس سائنس ہے، ایک سیریس علم ہے، نوبل سیریس سائنس ہے، ٹھیک ہے؟ کہ اس کو نہ صرف ہم نے سیکھنا ہے، لکھ لینا ہے۔ یہ پوائنٹس جو آج آپ لوگ کیا کریں گے کہ لکھ لینے ہیں، ٹھیک ہے؟ تاکہ آپ کی نظر ان پر پڑتی رہے، اور پھر آپ جب موقع ملے اس رمضان میں آپ اسے دیکھیں کہ ہاں مجھے یہ علم جو ہے ہر حال میں حاصل کرنا ہے۔ اور لکھنا کہاں سے ثابت ہے؟ القلم سے، کہ اللہ نے قسم کھائی ہے قلم کی۔ قلم اٹھائیے اور ساتھ ساتھ پوائنٹس بھی لکھتے رہیے، ٹھیک ہے؟ پھر یہ علم ہمارے پاس اس رب کی امانت ہے، ٹھیک ہے؟ ہم سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ جیسے ایک میں بتاتی ہوں ہمیشہ کہ امام احمد جو ہیں، ان کی کتاب مسند احمد میں وہ فرماتے کہ 40,000 حدیثیں جو ہیں اس میں درج ہیں، اور انہوں نے ان 40,000 حدیثوں پر عمل کیا ہے۔ ایون جب وہ حجامہ کرنے گئے تھے، وہ جو فیس انہوں نے دی تھی وہ وہی تھی، اماؤنٹ اتنی تھی جتنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ادا کی تھی۔ سبحان اللہ! تو دیکھیے محبت کا یہ عالم ہے، ٹھیک ہے؟
تو جس دور میں ہم رہ رہے ہیں ہیومن ہسٹری کا جو ہے گولڈن ایرا ہے، ٹھیک ہے، نیٹ پر تمام چیزیں مل جاتی ہیں، ٹھیک ہے. الیکٹرانک میڈیا ایک معجزے سے کم نہیں ہے. آپ ایک کلک پہ فیس بک پہ جائیں، کسی چیز یوٹیوب پہ جائیں، آپ انسٹاگرام پہ جائیں، ٹویٹر پہ جائیں، ایک کلک پہ آپ کو تمام علوم مل جاتے ہیں، آپ کو دین کا پورا علم مل جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو اسلامک سائنسز میں جو سب سے نوبلسٹ سائنس جو ہے وہ تجوید سائنسز ہے، قرآن سائنسز ہے، کیونکہ اس کا ڈائریکٹ تعلق اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اسپیچ سے ہے. جب ہم قرآن تجوید سے پڑھتے ہیں نا تو گویا ہم رب کا حکم مان رہے ہوتے ہیں، اور جب اس کا حکم مان رہے ہوتے ہیں تو گویا ہم اس کی عبادت کر رہے ہوتے ہیں، اور عبادت پر ریوارڈ ہے. عبادت پر کیا ہے؟ ریوارڈ ہے، ٹھیک ہے. ایک حرف پہ 10 نیکیاں ہیں، اور جو غلطی کرتا ہے یعنی جو اٹک کے پڑھتا ہے اس کے لیے تو ڈبل دوہرا اجر ہے. اور دنیاوی علم پر ایسا کوئی ریوارڈ نہیں ہے جو ہماری آخرت کے لیے بھی محفوظ ہو جائے. تو جیسے میں نے کہا کہ یہ ایک سیریس سائنس ہے، دوسری سائنسز کی طرح نہیں ہے جہاں ہم آتے ہیں پڑھتے ہیں کچھ مس ہو جائے پھر ہم کہتے ہیں کہ چلو ہم دوبارہ جائیں گے اس کو پڑھ کر سمجھ کر اپنا سلسلہ وہیں سے جوڑ لیں گے. نہیں، اس میں رولز ہیں، قواعد ہیں، احکامات ہیں کہ قرآن کو اس طرح پڑھا جائے گا، اور انٹر لنکڈ ہیں سارے، یعنی شروع سے لے کر آخر تک ہمیں فالو کرنا پڑتا ہے کہ کوئی کڑی کوئی چین ہم سے مس نہ ہو جائے، ایک اصول دوسرے اصول سے جڑا ہوا ہے. اور تجوید القرآن ایسا علم ہے جسے آپ اپنے اون سے سیکھ نہیں سکتے. اس علم کو آپ کسی ماہر استاد سے سیکھتے ہیں، اور جس سے آپ سیکھتے ہیں اس نے کسی ماہر استاد سے سیکھا ہوتا ہے جس کے پاس سند اجازہ ہوتی ہے، اور اس نے کسی ایسے استاد سے سیکھا ہوتا ہے جس نے ایسے استاد سے سیکھا ہوتا ہے جس کے پاس اجازہ و سند ہوتی ہے، اس کی کڑی جا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتی ہے. تو اس کو بہت سیریس لینا ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے کوئی کتاب پڑھ لی یا ہم نے ویڈیوز دیکھ لیں تو اب ہم تجوید ہمیں آ گئی تو ہم خود سے قرآن ریسائٹ کر سکتے. نہیں، ایک ماہر استاد ہوگا، وہ آپ کو دیکھے گا، آپ کو کہ آپ کے لپس جو ہیں کہاں جا رہے ہیں، آپ کا مخارج کیسے ہیں، ہے نا، اور عربی لہجے میں پڑھ رہے ہیں نہیں پڑھ رہے ہیں، صفات آپ ادا کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے، یا وقوف کا جو علم ہے وہ آپ کے پاس ہے، یا وہ ایک ایک چیز آپ کو سکھاتا ہے، ٹھیک ہے نا. وہ ٹیکنیک سکھائی جاتی ہیں آپ کو. وہ ایسے مطلب تجوید آپ نہیں پڑھ سکتے استاد کے بغیر. اور میں آپ کو ہمیشہ سے جب سے میں کلاسز لے رہی ہوں تو میں یہی آپ لوگوں کو بتاتی ہوں کہ قرآن کے جو 5 حقوق ہیں کہ رب سے دعا کریں کہ اے اللہ ہمیں قرآن کے 5 حقوق پورے کرنے کی توفیق عطا فرما. پہلا حق تو اس پر ایمان لانا، وہ تو ہمارا ہے، ہم مسلمان پیدا ہوئے ہیں تو ہم مطلب انسانوں پہ حقوق کی بات ہو رہی، تو ہم مسلمان تو ایمان رکھتے ہیں کتاب پر کہ اللہ کی کتاب ہے، تو کیا ہم یہ ایمان رکھتے ہیں کہ ہم نے پڑھنا بھی اسی طرح ہے؟ وہ ہم اپنی مرضی سے پڑھتے ہیں. اچھا، اسے تمام تر تجوید، دوسرا کیا ہے اس کا حق کہ اس کو تمام تر تجوید کے قواعد، مخارج، صفات، وقوف اور دیگر قواعد کے ساتھ پڑھنا، یعنی حفظ کرنا، حق تلاوت، حق الحفظ، پھر غور و فکر کرنا، معنی و مفہوم کو سمجھنا یعنی حق تدبر، پھر اس کتاب کے احکامات پر عمل کرنا، حق العمل، اور اس کی دعوت کو عام کرنا یعنی اس کی تعلیمات دوسروں تک پہنچانا یعنی حق تبلیغ. یہ 5 حقوق ہیں جو ہر انسان کے ذمہ ہیں، جو اس نے پورے کرنے ہیں، اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. تلاوت کرنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے. قرآن کا روز پڑھنا ہمارے ایمان میں اضافے کا سبب بنتا ہے، اور پھر پڑھنے کا بے حد ثواب بھی ہے. عقل کے دروازے کھل جاتے ہیں جب آپ پڑھتے ہیں. ہر حرف پہ 10 نیکیاں ہیں. دنیا کی کوئی تجارت ایسی نہیں جس میں نقصان کا اندیشہ نہ ہو. جب بھی ہم شروع کرتے ہیں ہم کہتے ہیں یار رسکی ہے لیکن کر لیتے ہیں، لیکن قرآن کی تجارت کیسی ہے؟ کبھی نقصان نہیں. جیسے کہ میں نے بھی آپ لوگوں کو بتایا کہ جب ہم ایک غلطی کرتے ہیں، اٹکتے ہیں، غلطی کرتے ہیں تو اس پہ دوہرا اجر ہے. یعنی پڑھانے والے کو تو ہے ہی، لیکن جو پڑھ رہا ہے، اٹک رہا ہے، اس کو دوہرا اجر ہے. اس کی غلطی کو اللہ کے سامنے اسی طرح پیش کیا جاتا ہے اس لیٹر کو جیسے وہ صحیح نازل ہوا تھا. سبحان اللہ. تو وہ شخص کتنا قابل رشک ہے کہ جسے قرآن کا علم دیا گیا اور اسے وہ صحیح تجوید کے ساتھ دن رات پڑھتا ہے. تو سبحان اللہ، قابل رشک نہیں ہے؟ تو کیا آپ لوگ ایسے لوگوں میں سے نہیں بننا چاہیں گے؟ کیوں نہیں بننا چاہیں گے؟ کچھ احادیث آپ لوگوں کے سامنے رکھتی ہوں جو مجھے بے انتہا پسند ہے، یقیناً آپ کے دل کو بھی بہت چھوئیں گی. سیدنا عبداللہ بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روز قیامت صاحب قرآن سے کہا جائے گا. صاحب قرآن میں جو حفاظ ہیں وہ بھی ہیں، اور جو ویسے قرآن سے محبت کرتے ہیں دن رات پڑھتے ہیں وہ بھی شامل ہیں، ٹھیک ہے نا، کہ قرآن پڑھتے جاؤ اور درجات پر چڑھتے جاؤ، اسی طرح ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا جس طرح دنیا میں ترتیل سے پڑھتے تھے. یقیناً تمہارا مقام وہیں ہوگا جہاں تم آخری آیت مکمل کرو گے. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے، اور انشاءاللہ آپ سب لوگوں نے اسی طرح بننا ہے، آمین۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قرآن پڑھا کرو، یقیناً اس کو پڑھنے پر اجر و ثواب سے نوازا جاتا ہے۔ سنو، میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک ہی لفظ ہے، بلکہ الف پہ 10 نیکیاں، لام پہ الگ 10 نیکیاں اور میم پہ الگ 10 نیکیاں ملتی ہیں، لہٰذا یہ 30 ہوئی۔ آپ دیکھیے ایک لیٹر پہ 10 نیکیاں، ہے کوئی دنیا کی ایسے کوئی علم، کوئی ایسی تجارت کہ جس میں آپ کا آخرت کا بینک بھی بھرا جا رہا ہو؟ اللہ ہماری نیت اس کے لیے خالص کرے، آمین۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو بھی لوگ اللہ کے گھر میں جمع ہو کر کتاب اللہ کی تلاوت کرتے ہیں اور اسے مل کر پڑھتے ہیں اور سمجھتے ہیں، ان پر سکینت کا نزول ہوتا ہے۔ جس وقت بالکل اس وقت ہم اسی حالت میں الحمدللہ، رحمت ان پر سایہ فگن ہو جاتی ہے، فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں، اور اللہ سبحانہ وتعالی ان کا تذکرہ ان فرشتوں میں کرتے ہیں جو اس کے پاس ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں ایک ایک کا نام لے کر تذکرہ کیا جاتا ہے، آپ کا میرا نام، کہ فرشتے جائیں گے اور تذکرہ ہوگا۔ سبحان اللہ، کتنی خوبصورت بات ہے۔ میں تو یہ بات جب میں کرتی ہوں میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، یا اللہ اتنے معمولی لوگ ہیں ہم، آپ نے ہمیں ان لوگوں میں شامل کیا، یا اللہ تو ہماری نیتیں اسی طرح خالص رکھ اپنے لیے، آمین۔ اچھا، تجوید کیوں حاصل کی جائے؟ کیونکہ علم تجوید کا حاصل کرنا شرعی طور پر ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض عین ہے، اور کتابی صورت میں یہ علم حاصل کرنا فرض کفایہ ہے۔ یعنی کوئی تجوید کا علم جو ڈیٹیل میں حاصل کر لیتا ہے تاکہ یہ علم زندہ رہے، آگے چلتا رہے، پھر ہماری مرضی ہے ہم سیکھ کر آگے پہنچائیں، جیسے میں پہنچا رہی ہوں آپ پہنچائیں گے انشاءاللہ، یا ہم سے یہ کوئی علم لے لے، کوئی اپروچ کرے کہ میں نے یہ سیکھنا ہے نا؟ آپ لوگ سب کہتے ہیں نا مجھے کہ ہم نے سیکھنا ہے، ہمیں سکھا دیں، الحمدللہ۔ تو ہم مل کے چل رہے ہیں ہاتھ سے ہاتھ پکڑ کے، الحمدللہ۔ اور تجوید کے لغوی معنی کیا ہیں؟ خوبصورت بنانا، ستھرا کرنا، عمدہ کرنا، تو معنی اتنی خوبصورت ہے۔ اور اصطلاحی معنی کیا ہے؟ کہ ہر حرف کو اس کے مخرج سے اس طرح ادا کرنا کہ اس کی ادائیگی کا پورا پورا حق اور اس کی صفات ادا ہو جائے۔ اچھا، اس کی جب ہم کوئی علم حاصل کرتے ہیں تو ہم پہلے دیکھتے ہیں نا کہ اس کی غرض و غایت کیا ہے، فائدہ کیا ہے، مقاصد کیا ہے نا، اس سے ہمیں کتنا فائدہ حاصل ہو سکتا ہے۔ تو وہ یہ ہے کہ قرآن مجید کو صحیح طور پر پڑھنا آ جائے، اور فائدہ یہ ہے کہ اللہ کی خوشنودی حاصل ہو جائے۔ اور علم تجوید کا موضوع، پھر ہم دیکھتے ہیں موضوع کیا ہے، تو علم تجوید جو اس کا موضوع حروف تہجی ہیں، کتنے ہیں بھلا؟ 29 ہیں، اور 17 مخصوص مقامات سے ادا ہوتے ہیں جنہیں مخارج خاص کہتے ہیں یا مخارج خاصہ کہتے ہیں، اور یہ 5 بنیادی مخارج سے ادا ہوتے ہیں جنہیں مخارج عام کہا جاتا ہے۔ اور علم تجوید کی فضیلت آپ کہیں گے یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ یہ مطلب فرض ہے، کہاں ہے یہ؟ تو اس کی فرضیت جو ہے وہ کتاب السنت اور اجماع امت سے ثابت ہو چکی ہے، اور اس کی دلیل ہمیں جو ہے سورۃ المزمل میں ملتی ہے، آیت نمبر 4 میں، وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، اور قرآن پاک کو ٹھہر ٹھہر کر خوب سوار کر پڑھو۔ اس میں سب آ جاتے ہیں، مخارج، صفات، دیگر قواعد، اور آہستہ آہستہ پڑھنا۔ اور اس کے سیکھنے کے کیا 2 مقاصد ہونے چاہیے علم تجوید کے، ایک تو جس طرح نازل ہوئے اس طرح پڑھنا آنا چاہیے، نیت بھی یہی ہونی چاہیے، مقصد بھی یہی ہونا چاہیے، اور دوسرا مقصد کیا ہونا چاہیے کہ دوسروں کو سکھایا جائے، ٹھیک ہے نا؟ حضرت علامہ جزری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس نے قرآن یعنی جس نے تجوید کا علم حاصل نہ کیا، قرآن مجود نہ کیا، گویا وہ گناہ گار ہے۔ اصول تجوید کے خلاف قرآن کریم پڑھنا کیسا ہے؟ حرام۔ تجوید کا جو مادہ ہے یہ جودا سے بنا ہے، ٹھیک ہے، اور جودا کا مطلب ہے خوبصورت بنایا، اور جودا اس کو بہت اہتمام سے خوبصورت بنایا، ٹھیک ہے، اور یجودو وہ اسے اہتمام سے خوبصورت بناتے رہیں، اس میں مبالغے کا صیغہ ہے۔ ہر حال میں سیکھنا ہے، ہر حال میں آگے پہنچانا ہے، ہر حال میں اسے خوبصورت بنا کے پڑھنا ہے۔ رب العالمین کا حکم ہے، رب کی سپیچ ہے یہ۔ اور اسے آداب کی طرف آ جاتے ہیں کہ ہمیں قرآن پاک سب سے پہلے تو صاف ہاتھوں سے تو ہم کرتے ہیں، وضو کر کے ہم پکڑتے ہیں، لیکن کیا ہم نے کبھی خوشبو لگائی ہے؟ اب جب آپ پڑھیں گے نا خوشبو ضرور لگائیے گا پڑھتے وقت۔ تلاوت کے دوران ہمیں جمائی اور اونگ سے بھی بچنا ہے، ہنسنے سے بھی بچنا ہے کیونکہ تلفظ غلط ہو جاتا ہے، اور ہمیشہ ہم استعاذہ اور بسملہ ہمیں ضرور پڑھنا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور تلاوت اگر سورہ کے شروع سے کر رہے ہوں چاہے وہ درمیان سے کریں، دونوں حالتوں میں ہم نے کیا کرنا ہے؟ ابتدا استعاذہ بسملہ سے ہی کرنا ہے، سوائے سورۃ التوبہ کے،
کیونکہ اگر ہم اس میں سورۃ التوبہ بسملہ پڑھتے ہیں نا آغاز میں، تو پھر ہمیں استعاذہ پڑھتے ہیں، بسملہ تو پڑھتے ہی نہیں ہیں، ٹھیک ہے. اگر ہم سورۃ التوبہ کی تلاوت کر رہے ہیں یعنی آغاز کر رہے ہیں تو ہم صرف استعاذہ سے کریں گے اور بسملہ ہرگز نہیں پڑھیں گے. اس کے 3 ریزنز بتائے گئے ہیں. نمبر 1 کہ علماء کرام کے خیال میں کہ سورہ انفال جو سورۃ التوبہ ایک ہی صورت ہے، اور سورۃ التوبہ سورۃ الانفال کو وہ کیا کرتی ہے، مکمل کرتی ہے، ٹھیک ہے. اور دوسری وجہ جو بیان کی جاتی ہے کہ سورت میں یعنی سورۃ التوبہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا مشرکین پر غضب کا اظہار ہے، اور چونکہ بسملہ میں رب کائنات کی رحمت اور مہربانی والی صفت بیان ہوتی ہے، لہٰذا سورت کی ابتدا اس سے نہیں ہو سکتی. تیسری جو وجہ وہ یہ بتائی جاتی ہے کیونکہ ہم لوگ قاری حفص عاصم کی روایت سے پڑھ رہے ہیں، تو انہوں نے مطلب اس کو نہیں پڑھا، لہٰذا ہم بھی نہیں پڑھ رہے. تو یہ 3 وجوہات ہیں، ٹھیک ہے. تو ہم اگر تلاوت درمیان سے کریں سورۃ التوبہ کی، شروع میں تو ہم نے صرف بسملہ کے علاوہ استعاذہ پڑھنا ہے. بسملہ کو ہم نے بالکل نہیں پڑھنا کیونکہ وہ منع کیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں نہیں تھا کہ وہ پڑھتے تھے. تو ہم نے استعاذہ پڑھنا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ٹھیک ہے. بسم اللہ بالکل نہیں پڑھنی. ہاں اگر آپ بیچ میں پہنچ گئے کہیں تو اگر آپ پھر دوبارہ سے اسے شروع کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو پھر آپ بسملہ آپ کی اختیار ہے پڑھیں یا نہ پڑھیں، ٹھیک ہے. لیکن آپ نے شروع اس سے نہیں کرنا، کیونکہ شروع کی آیت جب آپ پڑھتے ہیں نا اس کا ترجمہ آپ پڑھیں تو آپ کو خود ہی اندازہ ہو جائے گا. اچھا، تلاوت کے دوران بلا وجہ بات نہیں کرنی. اگر مجبوری ہو بہت زیادہ تو پھر آیت مکمل کرنی، آدھی نہیں چھوڑنی. پھر قرآن پاک بند کر دینا ہے، پھر مختصر سی بات کرنی ہے، اور پھر ہم نے کیا کرنا ہے، پھر سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے، اور پھر ہم نے دوبارہ تلاوت شروع کر دینی ہے. اور تحقیق کا جو مرتبہ انہیں ٹھہر کر تمام تر مخارج صفات کے ساتھ سنوار کر، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھتے تھے، انہوں نے ہمیں یہ طریقہ سکھایا تو ہم نے اسی طرح پڑھنا ہے. جہاں پر اللہ کی تسبیح ہے وہاں ہم نے بھی تسبیح کرنی ہے. جہاں پہ سجدے کی آیت آتی ہے تو وہاں ہم نے سجدہ کرنا ہے. اور جہاں رحمت اور بخشش اور جنت والی آیت آتی ہیں تو وہاں پہ ہمیں خوش ہونا ہے اور اللہ تعالیٰ سے نیک بندوں میں شامل ہونے کی دعا کرنی ہے. جہاں عذاب والی آیت آئے گی، اللہ کی ناراضگی والی آیت، اس پہ ڈرنا ہے اور جہنم سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنی ہے. پھر اپنی بری عادتیں جو ہمیں ہیں اس کے بارے میں سوچ کر اللہ سے بچنے کی، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان بری عادتوں سے نجات دے دے، بچنے کی دعائیں کرنی ہیں، ٹھیک ہے نا. اور اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے وہ یاد رکھنا ہے کہ تلاوت سے بڑھ کر اللہ کی قربت کسی اور چیز سے حاصل نہیں ہوتی. تو ہم نے زیادہ سے زیادہ تلاوت کرنی ہے تجوید کے ساتھ. چہرے پہ عاجزی ظاہر کرنی ہے، عربی لہجے میں پڑھنا ہے، اور قرآن پاک کے اوپر کوئی ایسی چیز نہیں رکھنی جیسے فون ہو گیا، بیل بجتی ہے، ہمیشہ میں اس کا تذکرہ کرتی ہوں، ٹھیک ہے. یا ٹی وی کے نیچے رکھ دیتے ہیں، میوزک بج رہا ہوتا ہے. بہت ساری ہیں، یہ میں نے مطلب سنا ہے لوگ ایک دوسرے کی طرف پھینکتے ہیں، کیچ کرتے ہیں کہ قرآن دینا تو استغفر اللہ، تو یوں پھینک دیتے ہیں. تو یہ ساری حرکتیں وہ ہیں جو میں تو سمجھتی ہوں کہ حرام حرکتیں ہیں، کیونکہ پھر قرآن سینے میں نہیں اترتا نا. وہ اللہ الکتاب ہے، القرآن ہے، ٹھیک ہے، عظیم کتاب ہے. پھر قرات کے وقت ہماری جو جسمانی حالت ہے اس کا ہم نے خاص خیال رکھنا ہے، بالکل چست اسٹریٹ بیٹھنا ہے تاکہ پھیپھڑوں میں ہم جب سانس میں جیسے آپ کو ڈیپ بریدنگ کراتی ہوں نا، میکسیمم جتنی بھی آپ ہوا بھر سکتے ہیں بھریں. اس سے کیا ہوگا کہ ہماری جو زیادہ سے زیادہ ہوا بھرے گی لنگس میں اس کی کیپیسٹی بڑھے گی، یعنی وہ اس کو طاقت ملے گی اور پھیلنے کی. اور دوسرا یہ کہ جب ہم ایک آیت کو پڑھتے ہیں تو ہماری سانس جلدی ٹوٹ جاتی ہے نا، تو وہ سانس جلدی نہیں ٹوٹے گی. قاری قرآن کیا کرے، ایک ہی سانس کو لمبی کھینچ کر زیادہ تلاوت کر سکتا ہے. اور پھر دوسرا ہم نے لپس کی موومنٹس دیکھنی ہے، یا تو ہونٹ اسٹریٹ کھلیں گے یا گول ہوں گے قواعد کے حساب سے، جو بھی مطلب اس وقت قاعدہ ہوگا. پیش ہے تو گول ہوں گے، زبر اور زیر کے لیے ہمارے اوپر نیچے ہوں گے، اس کے علاوہ کوئی موومنٹ نہیں ہوگی. منہ بھی نہیں بگاڑنا اور پھیلانے بھی نہیں ہونٹ کو بہت زیادہ. اور گانے کے طرز پہ یا ہونٹ کو گچھا گول کر کے بناتے وہ بھی نہیں کرنا. اور گانے کے طرز پہ بھی ہم نے نہیں پڑھنا ہے جو لے میں لوگ پڑھتے ہیں، پھر کیونکہ اسے سر بھی دھنتے ہیں، ہاتھ بھی ہلاتے ہیں، تو یہ سب حرام غلطیوں میں آتے ہیں، مطلب ناپسندیدہ، ٹھیک ہے، بے ادبی میں آتے ہیں. یہ ہم نے نہیں کرنی ایسی کوئی غلطی. اب جو مین چیز ہے جو لحن ہے کہ قرآن کیوں پڑھا جائے، اور جو ہم کیا کرتے ہیں، ہمارے ہاں صدیوں سے جو لوگ سوائے ان کے چند گنے چنے لوگ، اب تو بہت زیادہ شعور ہو گیا ہے، تو ہمیشہ سے جو قرآن بغیر تجوید کے پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن اب شعور آ گیا ہے لوگوں کو،
تو اب وہ کیا کرتے ہیں، بچنے کی کوشش کرتے ہیں لحن سے، لیکن ابھی بھی ہمارا جو لہجہ ہے وہ عربی نہیں ہے، اردو کا لہجہ ہے۔ تو لحن کیا ہوتا ہے، اگر ہم قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ نہیں پڑھیں گے نا تو ہم لحن کے مرتکب ہوں گے، اور لحن عربی میں غلطی کو کہتے ہیں، اور لحن جو ہے یعنی عیب جو ہم پیدا کر دیتے ہیں، اس میں معنی بھی بدل دیتے ہیں۔ تو لحن جو ہے وہ دو طرح کی میں نے بتایا تھا ہوتی ہے، ایک تو لحن جلی، ایک لحن خفی۔ اچھا، جو لحن خفی ہے وہ تو ہلکی معمولی سی غلطی ہوتی ہے، مکروہ غلطی ہوتی ہے، صفات عارضہ کی جو غلطی ہوتی ہے وہ لحن خفی کہلاتی ہے۔ اس سے معنی تو نہیں بدلتے، لیکن یہ ہے کہ خوبصورتی ختم ہو جاتی ہے اور پھر انسان ثواب سے محروم رہ جاتا ہے۔ جیسے ربنا میں ہم را موٹی ہے تو ربنا کر دیتے، یا باریک را پڑھتے ہیں، ربنا را کو ری کر کے پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور پھر جیسے را میں تقریر ہے تو تقریر نہیں کرتے، غنہ کی مقدار کو بہت زیادہ بڑھا دیتے ہیں یا بہت زیادہ کم کر دیتے ہیں، یا اگر کہیں پہ ادغام ہے تو ادغام پورا نہیں کرتے، ٹھیک ہے نا۔ تو مد کو زیادہ کر دیتے ہیں، مد کو کم کر دیتے ہیں۔ تو اس سے بھی بچنا ہے ہمیں، تاکہ اس میں خوبصورتی آئے اور ہمیں ثواب ملے۔ اور جو لحن جلی ہے، جو نمایاں موٹی بھاری واضح غلطی ہوتی ہے، جو لحن جلی یعنی حرام غلطی، ناجائز غلطی، تو یہ چار طرح کی جو غلطیاں ہوتی ہیں وہ ہوتی ہیں۔ ایک تو حرف کا دوسرے حرف سے بدل جانا، مثلا میں اکثر مثال دیتی ہوں، الحمد، تمام تعریفیں جو سورۃ الفاتحہ ہے شروع میں الحمد، ٹھیک ہے، اس کو ہم موسٹلی لوگ ابھی تک ہا پراپر نہیں نکالتے، میں انہیں باقاعدہ ٹرین کرتی ہوں کہ یہ نکالو، طریقہ بتاتی ہوں، ٹرکس بتاتی ہوں، تو وہ الحمد کہتے ہیں۔ اور وہ الحمد کا مطلب ہے تمام تعریفیں رب العالمین کے لیے، لیکن الحمد کا مطلب ہے تمام تر پٹخنا، یعنی۔ اور دوسرا اعوذ ہے، اعوذ تو اعوذو کر دیتے ہیں، بزنگ ساؤنڈ آ جاتی ہے، زال کی جگہ ہم زا مطلب لے آتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی تبدیل الحرف بالحرف ہو گیا۔ اور کس حرف کو خواہ بخواہ بڑھا دینا، جیسے بسم اللہ ہے تو بسم آپ بی کو مطلب وہ کرتے ہیں، اس پہ ایمفیسس دیتے ہیں، سٹریس دیتے ہیں، بس جماؤ نہیں ہے، جسٹ ون بی آپ نے ادا کرنا ہے بس، لیکن اسے 20 کر کے آپ نہیں پڑھ سکتے، مد نہیں بنا سکتے، ٹھیک ہے، یہ بھی غلط ہے۔ پھر ایک حرف یا کوئی حرف کم کر دینا، جیسے سورہ اخلاص ہم پڑھتے ہیں، لم یلد ولم یولد ہے تو ولم یولد کر دیتے ہیں، یا ولم یولد کر دیتے ہیں، بڑھا دیا ہم نے۔ اس کے علاوہ زبر زیر پیش کی جیسے غلطی کرنا، جہاں پہ زبر تھا تو وہاں زیر کر دیا، اور جہاں زیر تھی تو وہاں پہ زبر کر دیا۔ پیش کی جگہ زبر یا زیر کرنا بعض اوقات انجانے میں ہو جاتا ہے، غلطی سے وہ ایک الگ بات ہے، لیکن بعض اوقات ہم واقعی اسی طرح عادی ہو چکے ہوتے پڑھنے کے۔ پھر ساکن کو متحرک کر دینا، متحرک کو ساکن سے بدل دینا، جیسے انعمتا ہے تو اسے انعمتا کر دیا، یعنی میم ساکن تھا تو اسے میم پہ ہم نے زبر دے دی، اور الحمد تھا تو الحمدو کر کے پڑھ لیا، یا لام ساکن ہے تو الا پڑھ دیا، اسے زبر دے دی لام کو۔ اور اس کے علاوہ جیسے قل هو اللہ احد ہے، کہو وہ اللہ ایک ہے، تو قاف نہیں ادا کرتے، کیف ادا کرتے، باریک والا، کل کا مطلب ہوتا ہے کھانا، قل هو اللہ احد، کھاؤ وہ اللہ ایک ہے، تو یہ معنی بدل جاتے ہیں۔ اور قلب دل کو کہتے ہیں، قلب کتا کہتے ہیں، اور نصر یا نصر مدد کو کہتے ہیں، نصر باریک گدھ کو کہتے ہیں، خلقہ پیدا کیا ہے، اور حلقہ سر منڈوانا۔ تو یہ وہ غلطیاں ہیں جو ہماری جب ہم نماز میں پڑھتے ہیں تو ہماری نماز فاسد ہو جاتی ہے، نماز نہیں رہتی ہے ہماری۔ قبول کرنے والے اللہ تعالیٰ ہیں، لیکن اللہ پوچھیں گے کہ جب بھیجا تھا تو پھر معلوم کیوں نہیں کیا، کیونکہ وہاں انسان تو بہت عذر پیش کرے گا نا کہ مجھے نہیں پتہ تھا، تو اللہ کہیں گے پتہ کرنے کے لیے تو بھیجا تھا نا، کیوں نہیں کیا۔ اچھا، پھر تجوید کی جو ضد ہے نا، یہ لحن ہے، یاد رکھیے گا، ٹھیک ہے۔ اور نماز میں جیسے جو غلطی ہوتی ہے، جو فرق پڑتا ہے نماز پہ، جیسے بھی میں نے کہا سورہ الفاتحہ میں الحمد کو الحمد پڑھ دیا، اور یا الحمدو کر دیا، یہ وہ غلطیاں جو لوگ بھیجتے ہیں، میں آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں۔ للہ ہے تو للہ بنا دیا، ٹھیک ہے، یا للہ کر دیا، زیر مجہول کر دی۔ اور جیسے ابھی سورہ اخلاص کا میں نے آپ لوگوں کو بتایا نا، لم یلد ولم یولد ہے تو یولد کر دیا، واو غائب ہی کر دیا، یا اسکپ کر دیا، یا ظاہر ہی نہیں کرتے۔ اور ایا کا ہے تو ایا کا یا ایا کی کر دیا، یعنی وہاں شد ہے ہی نہیں، ختم کر دی بالکل، ٹھیک ہے۔ اس کے بھی معنی بہت چینج ہے، یعنی ایا کا مطلب ہے، ایا کا نہیں، ایا کا مطلب ہے کہ سورج کو پوجنے والے یا سورج کی روشنی کو، ٹھیک ہے، وہ جو مجوسی ہوتے ہیں وہ پوجتے ہیں، تو معنی کتنے بدل گئے ہیں۔ اور اہدینا 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 اہدینا، تو ای بڑھا دی مد ہم نے، اور اہدینا بھی کر دیتے ہیں، تو اور جیسے سوات ہے تو سویرات کر دیا، صحیح را صحیح، اور تاباری کر دی۔ مغضوب ہے تو مغضوب کر دیا،
ٹھیک ہے. اور پھر ولا ضالین اتنا کامن ہے, اتنے بڑے بڑے جو اس میں ترابی میں پڑھا رہے ہوتے ہیں وہ بھی ولا ضالین کہتے ہیں, یا کیا کہتے ہیں کہ موٹا دال ولا ضالین کہتے ہیں, اب ضاد ادا نہیں کرتے پراپر. تو اس سے آپ دیکھیں نماز پہ کتنا زیادہ فرق پڑتا ہے. تو یہ مجھے بہت زیادہ ضروری بتانا تھا کیونکہ لوگ بہت زیادہ لائٹ لے رہے ہیں. میں نے کہا میں اس وقت میں نے ارادہ کر لیا پورا پکا کہ میں اس رمضان میں یہ ضرور لوگوں کو احساس دلاؤں گی کہ ہمیں تجوید کے ساتھ جو ہے قرآن پاک پڑھنا ہے بالکل صحیح جس طرح اللہ نے بھیجا ہے, کیونکہ اللہ پوچھیں گے کہ جب تمہیں معلوم تھا تم نے لوگوں کو کیوں نہیں بتایا. تو میں نے اپنا کام کر دیا, آپ لوگوں تک میں نے پہنچا دیا. آپ لوگوں کا کام ہے کہ اب اس کو آگے پہنچائیں, چاہے جو پوائنٹس میں نے آپ سے کہا ہے لکھ لیں وہ پوائنٹس کی شکل میں پہنچائیں, یا پھر آپ لوگ جو ہے زبانی جو آپ کو یاد ہے ٹھیک ہے پوائنٹس لکھتے چھوٹے چھوٹے وہ پہنچائیں, فون پہ بتائیں لوگوں کے کہ تجوید سیکھنا بہت ضروری ہے کیونکہ قرآن جو ہے اللہ کی زبان ہے اور ہم اللہ کی زبان ہر حال میں ہم نے اسی طرح پڑھنی. پھر ہماری روح پر اس کا اثر نہیں ہے نا, ہم اللہ کی کتاب سے کس طریقے سے دور نہیں ہیں. ٹھیک ہے, بہت طریقوں سے دور ہیں, بہت سارے لوگ ہیں جو بہت طریقوں سے, ایون مسلمانوں میں بہت طریقوں سے ہم قرآن سے دور ہیں. تو اور 5 حقوق آپ دیکھ لیں, 5 حقوق میں کتنے حقوق ہم خود ادا کر رہے ہیں, پہلے تو اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے. تو چلے آج اپنے سبق کی طرف آتے ہیں. الحمدللہ وہ ہو گیا, پیغام پہنچ گیا, اللہ کرے کہ پہنچ جائے سب تک, سب اسے سن لیں اور اللہ ہم سب کے ایمان میں تر و تازگی لے کر آئیں, آمین. آج پہلے مخرج عام ہم کر لیتے ہیں, لسان ہے مخرج عام, اس کا مخرج خاص جو ہے وہ ہم جو کر رہے ہیں وہ ظاہرہ طرف اللسان ہے. ٹھیک ہے, ظاہرہ طرف اللسان جو یہ والا حصہ ہوتا ہے اوپر کمر کہلاتا ہے. طرف کا, طرف کیا ہوتا ہے, یہ باریک کنارہ ہوتا ہے, یہ والا یہ باریک طرف, اور یہ اوپر جو تالو کی سائڈ پر ہوتا ہے نا حلق حنک علی کی طرف, حنک علی, ٹھیک ہے, اس کی طرف یہ جو ہے ظاہر کہلاتا ہے, کمر کہلاتا ہے اس کا. ٹھیک ہے, تو یہ آج ہم پڑھیں گے. سا ذا وا آپ کو نظر آ رہا ہوگا, یہ ذال کا مخرج ہے سا کا, اور یہ وا کا مخرج ہے. ٹھیک ہے نا, اور یہ صحیح پڑھا ہوا, اللہ کرے آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہو. ٹھیک ہے, جب یہ ظاہر طرف اللسان جو ہے یہ والا حصہ یہ ثنائے اولے کے مسوڑوں کی طرف اٹھے گا. یہ مسوڑے ہیں, یہ مسوڑے دیکھیں اس کی طرف اٹھ رہا ہے, ادھر غور کیجیے گا, اس کی طرف اٹھ رہا ہے. ٹھیک ہے, اور اتنی اٹھے گی یہ زبان جو ہے, اتنی یہ اٹھے گی ظاہر طرف اللسان کہ ان دانتوں کے کناروں پر جب لگے گی ہماری طرف اللسان تو تھوڑی سی یہ اٹھنے کی وجہ سے طرف اللسان دانتوں سے تھوڑی سی باہر نظر آئے گی, بہت زیادہ نہیں نظر آئے گی. دوبارہ سنیں, جب ظاہر طرف اللسان اوپر ثنایا اولیہ کے مسوڑوں کی طرف اٹھے گی, اتنی اٹھے گی کہ طرف اللسان ان دانتوں کے کناروں پر لگے گی اور اس طرح کی ہلکی سی باہر نظر آئے گی, اور ظاہر طرف اللسان دانتوں کے مسوڑوں کے سامنے آ جائے گی. ٹھیک ہے, یہ دیکھیں یہ سامنے مسوڑوں کے سامنے آ گئی اور یہ ایک دانتوں کے باہر نکل گئی. یہ رکھیں, ہاتھ اپنا فیل کریں, دانتوں کے کناروں پہ رکھیں اس کو, اور ذیل کہیں بولے, ذیل ذیل ذیل. ٹھیک ہے, ذیل بولیں, ذیل س س ز اور وہ تینوں کو دیکھو میں نے لگایا اور انگلی میری گیلی ہو گئی. اس کا مخرج مطلب میں صحیح مخرج پہ ہوں. تو طرف اللسان تھوڑی سی باہر نظر آئی, زیادہ نکالیں گے تو ایک تو مخرج غلط ہو جائے گا, موٹا ہر سا اور زال یہ دونوں موٹے ہو جائیں گے, اور واہ کی آواز بھی عجیب سی ہو جائے گی. اور میں نے کہا جب آپ نے معلوم کرنا ہے تو پھر آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ میں صحیح مخرج پہ ہوں, تو آپ نے کیا کرنا ہے, جو کنارے ہیں نا آپ کے, جو ٹپ ٹو ٹپ جسے میں کہتی ہوں, یعنی یہ والا جو کنارہ ہے اور یہ اوپر اور نیچے کے دانتوں کے بیچ میں تھوڑا سا بھینچ لیں اس کو, جیسے کاٹتے ہیں نا تو بولیں او او ایز ایز او. آؤف کے لیے خاص کر جو ہے نا اس میں آپ کو اس کی موٹائی کا اندازہ ہوگا. برنگ دیم آن کیمرہ وٹ ربیہ سید بلوچ از واچنگ. کیا کیمرے میں کچھ نظر نہیں آ رہا؟ ربیہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ کسی سے, اچھا کسی کو کہہ رہی ہوں گی, اوکے اچھا جی. تو آپ کیا کریں گے, غا کے لیے او 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 کر کے دیکھیں, شاباش کہ موٹا ادا ہو رہا ہے. اس میں زبان کی جڑ, اس میں دیکھیں جو ذال اور سا ہے اس میں زبان کی جڑ نیچے ہے, اس میں کیا ہے زبان کی جڑ نیچے ہے, اوپر سے مخرج پہ, اور یہ گولائی کے ساتھ آپ کو نظر آ رہی ہے. لیکن جہاں پہ یہ موٹا ہے تو اس میں زبان کی جڑ اوپر ہے, اس میں استعالہ ہے اوپر گئی ہے اور اطباق ہے, اور یہاں سے جو آواز آ رہی ہے وہ یہاں آئے گی اوپر. اس کو ہم کیا کریں گے, اوپر کی طرف پھینکیں گے, چھت کی طرف. ٹھیک ہے, آؤ دیکھیں, اور یہاں ٹکرا کے واپس آواز ایکو ساؤنڈ آپ کو آئی, موٹائی میں اس کے اضافہ ہو گیا, آؤ آؤ. اور یہ کیا ہے, ایز 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 ایز
از نہیں, بزنگ ساؤنڈ نہیں ہوگی, ذیل ذیل ذیل, ٹھیک ہے, سا سا سا, ٹھیک ہے. تو یہ جناب مخرج ہو گیا اس کا. اچھا ان کا لقب جو ہے نا حروف لثویہ ہے, ٹھیک ہے. کیوں کہ عربی زبان کے جو ایک لہجہ ہے اس میں مسنونوں کو جو ہے لثہ کہتے ہیں, یا عربی میں ہی سمجھ لیں یہ لثہ کہتے ہیں, ٹھیک ہے. لیکن اس کو اگر آپ لوگوں کو یہ مشکل لگ رہا ہے نا تو آپ اس ٹرم کو چھوڑ دیں. ویسے یہ لثہ ہے, لثہ جو ہے یہ عربی میں مسنونوں کو کہتے ہیں, ٹھیک ہے. اور کیونکہ دیکھیں اس کے نام کیوں دیا گیا ہے, اس کو اس نسبت سے نام دیا گیا ہے, ٹھیک ہے. یہ جو نسبت ہے کیونکہ یہ ظاہرہ طرف اللسان مسوڑے کے سامنے آ جاتی ہے اور زبان جو ہمیں باہر نکل گئی اس کی وجہ سے, تو اس وجہ سے اسے لثہ کا نام دیا گیا, ٹھیک ہے. حروف لثویہ کہتے ہیں, ٹھیک ہے. تو سا اور ذال جو ہے اس میں استفال ہے, باریک ہے, ٹھیک ہے. انفتاح ہے, انفتاح جو ہے اطباق جو ہے نا اس میں زبان اوپر تعلق سے لپٹ گئی اور اس میں زبان جو ہے تعلق سے دور رہی, تو اس میں اطباق ہے, اس میں انفتاح ہے. دیکھیں ٹرم مشکل ہے لیکن میں مجبور ہوں میں چاروں یوز کروں کیونکہ آگے آپ لوگوں نے یہی ٹرمز اسٹوڈنٹس کو سکھانے ہیں, ٹھیک ہے نا. اچھا اس میں استعالہ ہے, اس میں استفال ہے. استعالہ کا مطلب اعلیٰ سے زبان کی جڑ اوپر اٹھ گئی. اچھا یاد رکھیے کہ موٹائی ہمیشہ جو ہے وہ آتی ہے جب یہاں پہ آپ کے ڈپ بنتا ہے, جو زبان کا درمیانی حصہ نا یا کرو بنے گا تو موٹائی آئے گی, ٹھیک ہے نا. اچھا یہاں پہ بالکل نیچے ہے ریسٹنگ پوزیشن میں, اور صرف مخرج پہ جا کے فرنٹ سے زبان جو ہے ٹپ ٹو ٹپ لگتی ہے. اور جو حروف لثویہ ہے وہ یہ لثہ یعنی جو کہ مسحوروں کو کہتے ہیں عربی میں, اس کی نسبت سے نام دیا گیا, ٹھیک ہے. تو چلے یہ ہو گیا. اب اس کو رپیٹ کیجیے گا بار بار, اسے یہ مت سمجھیے گا یہ مشکل ہے, مشکل ہے, کوئی مشکل نہیں ہے. تجوید جو ہے وہ سب سے آسان علم ہے, بس اس میں ریپیٹیشن چاہیے اور پریکٹس چاہیے, اور وہ انشاءاللہ آپ لوگ کریں گے, ٹھیک ہے. اچھا جی, اب ہم آ جاتے ہیں اس کے اوپر ہمارے جو لیٹرز ہیں جو ہم پریکٹس کریں گے. اس کو میں تھوڑا سا زوم آؤٹ کر دوں. چلیے آج ہم جو ہماری لیٹرز ہیں میرا خیال ہے وہ نون میم والے ہیں, ٹھیک ہے. نون میم والے خیال نہیں بلکہ کنفرمڈ ہے یہ کہ نون میم آج ہم کریں گے, ٹھیک ہے. اچھا ہمیشہ کی طرح میں سوچوں کہ آج صرف ایک لائن کروں, ٹھیک ہے. اور وہ کہاں گیا میرا جو یہ ایڈوانس والے بھی نکال لوں کیونکہ میں نے زیادہ ٹائم اس کو دے دیا, تو یہ بھی میں نے آپ لوگوں کو کرانا ہے. تو میں ایک لائن کرانا چاہتی ہوں, ٹھیک ہے, نون میم والی لائن. تو یہ میرے ساتھ ریپیٹ کیجیے گا, اور ڈن کے لیے ڈی کیجیے گا, اوکے کے لیے کے لکھیے گا, ٹھیک ہے. تو چلے شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نون میم. اچھا آپ لوگوں نے نوٹس کیا, میں نے پتہ ہے مجھے لوگ اسٹوڈنٹ بھیج رہے ہیں تو وہ جو نون آخر میں ساکن آتا ہے اس کی آواز غائب ہے, جس کی وجہ سے میں اس کی آواز زبردستی چلوا رہی ہوں آپ لوگوں سے تاکہ آپ کو نون چلانا آئے, آخری آواز نون اور میم کی, کیونکہ یہ آگے آئے گی. یہ بہت غلطی کر رہے ہیں, نون بالکل غائب ہے, میم غائب ہے, ٹھیک ہے. تو آپ کائنڈلی اس کو باقاعدہ کانشیس ہو کے آپ نے ایک کاؤنٹ کے لیے نون کی آواز چلانی. کیسے چلائیں گے؟ نون, ٹھیک ہے. اور میم کیسے؟ میم, ایسے آواز چلے گی. اسے نون میم کر کے نہیں چلانا, زیادہ نہیں چلانا, ٹھیک ہے. بس یہ خطرہ ہوتا ہے جب آپ سکھا دیں نا تو یہی کرتے اسٹوڈنٹ, لمبا ہو جاتا ہے, لیکن ایک کاؤنٹ کے لیے جانا ہے. اسے کیسے پڑھیں گے؟ نون میم, ٹھیک. تمیم, ثمیم. سا صرف دو کاؤنٹ ہے. با یا دو کاؤنٹ. یا نہیں پڑھیں گے, ٹھیک ہے. با نہیں پڑھیں گے. با یا ایک لائن پڑھ رہی ہوں اور پھر ہم دوسرے سبق کی طرف آتے ہیں, ٹھیک ہے. نون میم, اس پہ پاز نہیں دیں گے, ہم یوں نہیں کریں گے نون میم, نہیں, ٹھیک ہے. آگے جو آیاز آ رہی ہیں اس میں جو کلمہ ہوگا اس میں جتنے بھی لیٹرز ہیں مطلب اس کے مطلب انٹر لنکڈ ہوں گے آپس میں, تو اس میں ہم پاز نہیں دے سکتے, ٹھیک ہے. نون میم, نون 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 میم, ٹھیک ہے. تمیم, ثمیم. با یا با کے لیے دونوں ہونٹوں کو مضبوطی سے آپ نے وہ
پریس کرنا ہے. پھر با کے لیے اور میم کے لیے ہلکا سا, وہ بھی خشک سے جو تر حصوں کے بعد آتے ہیں, ٹھیک ہے, باہر کی طرف. لیکن ہونٹوں کو یوں نہیں کرنا ہم نے, مطلب جیسے ہونٹ ہوتے ہیں نا, کیا کرتے ہیں ہم منہ کو یوں کر لیتے ہیں آپس میں, لپس یوں, یہ نہیں کرنا. نارمل آپ نے میم کے لیے ملانا ہے, ٹھیک ہے, اور با کے لیے کیا کرنا ہے, پریس کرنا ہے, پریس کرنا ہے. تو یہ ہمارا یہ ہو گیا. اب ہم اس کی طرف آ جاتے ہیں. ہمارا جو میں نے کوشش کی کہ بہت جلدی جلدی کروں تاکہ ہماری تو آج الحمدللہ دوسری تراویح تھی, ہمارا آج پہلا روزہ ہو گیا پاکستان میں جو ہے وہ, میرا خیال آج پہلا روزہ ہے ہمارا ہو گیا الحمدللہ, ٹھیک ہے, تراویح پڑھ کے ہم بیٹھے ہوئے الحمدللہ. تو سورہ بلد ہے, اس کے آخری 2 آیات ہیں اور اس کو اب کمپلیٹ کریں گے انشاءاللہ, ٹھیک ہے. تو میرے ساتھ پڑھیے گا اور پھر اس کو انالائز کریں گے, ٹھیک ہے. وے باریک ہے تو وے کے لیے آواز کاؤنٹ کے لیے اوپر جائے گی, جبڑا کھلے گا. واو نہیں پڑھیں گے, واو نہیں پڑھیں گے, اسے واو پڑھیں گے, واو واو, ٹھیک ہے. ہونٹ گول ہوں گے, فرنٹ پہ پش کریں گے, فارورڈ پش کریں گے, اور پیچھے سے ہماری جڑ تھوڑی سی ریز ہوگی کیونکہ واو اور پیش اسی طرح ادا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اور اس میں انفتاح ہوگا, یعنی سامنے سے زبان کی جڑ نیچے ہوگی, ٹھیک ہے. کیسے پڑھیں گے, والذین, والذین, اس پہ جماؤ دیں گے, سٹریس دیں گے, ٹھیک ہے. لیکن ایسا نہیں دیں گے کہ والذین, ٹکنا نہیں ہے ہم نے, بس ایک کاؤنٹ کے لیے, ٹھیک ہے. پڑھیں شاباش. والذین, والذین, پھر کفروا, کفروا, رو, ٹھیک ہے, رو, را موٹی ہے اور واو مدہ ہے تو اس میں تقریر واضح ہونی چاہیے. کف, اور دیکھیں اندر سے جبڑا کھلے گا, کف, 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 کف نہیں کریں گے, کفروا, کفروا. پھر ہے بی آیاتینا, بی آ, ٹھیک ہے, بی آیاتینا, اور یہ بھی بتاؤں گی ہم کیوں کھینچ رہے ہیں, ٹھیک ہے. پھر ہے ہم, ہم کے لیے, ہا کے لیے, پیش کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہمارے جو ہونٹ ہیں وہ مکمل گول ہوں گے, ٹھیک ہے. یہ دیکھیں میں نے یہاں پہ میں نے بتایا میں مکمل گول, یہ دیکھیں ہم کے لیے, یہ دیکھیں ہو ہے, ہم تم والا نہیں ہے, ہو ہے, ہم, ہم, ٹھیک ہے, ہو, ہم, اسے ہو نہیں کریں گے, مد نہیں بنائیں گے, یہ ہم, اور میم پہ انرول ہوں گے اور اس طرح لپس بنیں گے. تو اس کا آپ اسکرین شاٹ لے سکتے ہیں تاکہ یہ نوٹس آپ کے پاس محفوظ رہیں, ٹھیک ہے. تو اب ایکسپلین کروں گی تو پھر آپ دیکھیے گا. اچھا, پھر ہے اے سو, اے سو, اے سو, سو میں صفیر ہے, واضح ہوگی, موٹا ہے. اور اے اصحابو, اصحابو, اس میں پاز نہیں آئے گا, ٹھیک ہے. اصحابو, یہ سلو موشن میں آپ کو پڑھ رہی ہوں, آپ سلو موشن میں کیسے پڑھیں گے, اصحابو, ٹھیک ہے, اصحابو, اصحابو. بو نہیں, بو پڑھیں گے, کمپلیٹ رول ہوں گے, با کا مخرج پکڑیں, پھر اسے گلائی دیں گے. پھر ہے المشأمہ, ٹھیک ہے, یہ المشمتی ہے نا, المشأمتی ہے, تو اسے ہم کیا کریں گے, المشأمہ ساکن کر دیں گے, اور تائی مربوطہ ہے تو یہ ساکن میں بدل جائے گی. پورا میں بھی ایکسپلین کروں گی, آپ لوگوں کو دکھاؤں گی سارا, ٹھیک ہے. آپ اس کا اسکرین شاٹ لے لیجیے گا, ٹھیک ہے. کیسے پڑھیں گے, والذین کفروا بآیاتنا ہم, ٹھیک ہے. پڑھیں آپ لوگوں, پھر مجھے بتائیں کوئی پریشانی تو نہیں ہو رہی مطلب پڑھنے میں. ولا جائے, ولا نہیں کریں گے, زبر باقاعدہ شو کریں گے, ٹھیک ہے. والذین کفروا بآیاتنا ہم, گول کریں لپس کو اور پھر میم کے لیے انرول کریں, رول انرول, ٹھیک ہے. دیکھیں رول انرول, رول انرول, ہو ما, ٹھیک ہے. اصحاب المشأمہ, آ کے لیے بھی جبڑا کھلے گا اور ما کے لیے بھی کھلے گا, اور میم کے زبر کے کھلتے ہوئے شین پہ جائیں گے, ماش, ٹھیک ہے. ماش کر کے نہیں کھولیں گے, مشأمہ. جب آپ کا جبڑا کھلا ہوگا تو خود بخود ٹرین ہوگا تو خود بخود زبر کے لیے جائے گی آواز اوپر, ٹھیک ہے نا. اچھا, علیہم, لائی, علی, اور حاضر ہی ہے, ہم نہیں پڑھیں گے, ٹھیک ہے. علیہم, علیہم, ہی باریک ہے, اسے موٹا نہیں کرنا اور زیر کے ساتھ پڑھیں گے, ٹھیک ہے. علیہم, ہم پہ میم پہ جائیں گے اور ایک کاؤنٹ کے لیے آواز چلے گی, علیہم,
پھر ہے نارن، نارن، نا باریک ہے، نارن نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے، نارن، نارن مؤصدہ، ٹھیک ہے. میم جو حرف غنہ مشدد ہے اور اس کو ہم اکمل گریڈ کا دی موسٹ کمپلیٹ لانگسٹ غنہ ہے اور آواز سے شو کریں گے، اسے مس نہیں کریں گے. جہاں پر حمزہ ساکن آئے گا وہاں پہ کیا ہوگا، ہمارے آواز کے جو پٹھے ہیں یہ سمجھے ہمارا کیا ہے، یہ ہماری آواز کی ڈبیا ہے اور یہ ہمارے پٹھے ہیں، ٹھیک ہے، ووکل فولڈز ہیں نیچے. یہ دیکھیں جب ہم کہتے ہیں نا ساکن، یہ کھلے ہیں، یہ وی شیپ میں ہے، ٹھیک ہے، یوں ہل رہے ہیں ہوا سے، لیکن جب ہم اسے ساکن وہ کر رہے ہیں نا تو ساکن پہ کیا ہوگا، منہ، یہ دیکھیں منہ، پٹھے بالکل کلوز ہو گئے، ٹھیک ہے، منہ. اور یوزلی لوگ کیا کرتے ہیں، پیٹ ہلاتے ہیں، اسے پیٹ نہیں ہلے گا، مخرج پہ جائیں گے، اقص الحلق پہ، حمزہ پہ جائیں گے، اسے ساکن کریں، وہیں پہ آواز کے جو پٹھے ہیں وہ ایک دم سے ایک دوسرے کے قریب آ جائیں گے اور منہ، کیسے، منہ، ٹھیک ہے. تو اس طرح آپس میں وہ جڑ جائیں گے. تو پھر یہ ہماری ساکن کی جو آواز ہے نا جھٹکے والی، یہ آئے گی، ٹھیک ہے. علیہم علیہم نار پہ کوئی ساکن کی آواز نہیں، کوئی جھٹکا نہیں ہے. اس کو پراپر ہم نے ساکن کرنا ہے. کیسے، منہ، دیکھیں ہاتھ رکھیں اقصی الحلق پہ، ہاتھ منہ، اور یہاں پہ آپ کو ایک دم سے وائبریشنز فیلنگ، منہ، اور پھر رک جائیں گی، ٹھیک ہے، ساکن پہ رک گئی. منہ صادہ، منہ صادہ، منہ صادہ، ٹھیک ہے. اس کو خوب پریکٹس کریں تو بہت خوبصورت ساکن کی آواز آپ کے نکلے گی. چلے اب دوبارہ پڑھتے ہیں. والذین کفروا بآیاتنا هم أصحاب المشأمة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة علیہم، اس پہ رکنا نہیں ہے، ٹھیک ہے، چلانی نہیں ہے آواز، ایک کاؤنٹ کے لیے چلے گی ساکن پہ. علیہم، اور ساکن کا کیسے پتہ چلے گا آواز چلے گی کہ آپ نے میم جو ہے اب انرول تو ہوں گے، لیکن جب میم پہ آپ جائیں گے نا تو اس کے مخرج کو آپ نے باقاعدہ میم کو پورا، اس کے خشک حصے کو پورا ٹچ کرنا ہے آپ نے، ٹھیک ہے. علیہم نا، دیکھیں، اور بہت سٹریس نہیں دینا کہ شد ظاہر ہو، نہیں، علیہم نار، منہ پہ کمپلیٹ رولنگ ہوگی. آپ نے پہلے میم کو پکڑا، روم، ٹھیک ہے، روم، اور اس پہ رول ہوں گے. ایک را جو ایک پیش جو ہے وہ را کی اور دوسری نون کی ہے، تو رو جو ہے ضرور آپ نے پیش ادا کرنی ہے، ٹھیک ہے. اور جو نون کی ہے، جہاں پہ نون ساکن ہے، وہ میم یہاں پہ میم پہ پیش تھی تو اس کے اندر چلا گیا تو نون تو پڑھا نہیں جائے گا. تو ہم نے کیسے پڑھنا ہے، نارم، نارم، روم پہ انرول ہوں گے، پھر آپ نے اس کو پیش دینی ہے دوبارہ. کیسے، نارم صادہ، ٹھیک ہے. اور دہ لمبا نہیں کریں گے، ایگزیجریٹ کرنا پڑ رہا ہے مجھے آپ لوگوں کو سمجھانے کے. آپ نے کیسے کہنا ہے، دہ، 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 ہم واضح کرنے ہا کا، ٹھیک ہے، دہ. اچھا، یہ دہ کیسے ادا ہو رہا ہے، یہ دیکھیں، یہ آپ کا جو ہے آواز کی ڈبیا ہے، ٹھیک ہے. اور یہ جب آپ ادا کرتے ہیں تو ہا ساکن ہوتی ہے تو یہ اس پہ تھوڑا سا یوں قریب آ جاتے، دہ، اور یہ ہلنا شروع کر، دہ، اور بالکل کلوز نہیں ہوتے، یوں وائبریشنز اس کے، دہ، دہ، ایسے دیکھیں، دہ، 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 ایسے قریب آ کے اس کی وائبریشنز ہو، دہ، دہ، ٹھیک ہے. یاد رکھیے گا، تو یہ آپ کو فیل بھی ہونی چاہیے وائبریشنز، ٹھیک ہے. اب اس کو تھوڑا ہم اینالائز کر لیتے ہیں. اگر آپ یہاں دیکھیں پیج نمبر 1 پہ، والذین میں اگر آپ دیکھیں، والذین میں کیا ہے، واو جو ہے کمپلیٹ رولنگ دیں گے، ٹھیک ہے، ہونٹ مکمل گول ہو جائیں گے. اور واو کی پوزیشن کیا ہوگی، پیچھے سے ہماری زبان تھوڑی سی ریز ہوگی، آگے سے نیچے ہوگی، انفتاح ہوگا اور جبڑا ایک کاؤنٹ کے لیے کھلے گا، ٹھیک ہے نا. اور الذین میں اگر آپ دیکھیں پہلا لام جو ہے ساکن ہے اور دوسرا زبر کے ساتھ ہے، یعنی کیا ہے، یہ جو آپ کو مشدد نظر آ رہا ہے نا، یہ لام شمسی ہے. ایکچولی یہ ال تھا اور ایک شمسی حرف تھا، لیکن پڑھنے میں عجیب سا لگتا ہے، تو پھر لام کا یہاں پہ اس کے اندر ادغام ہو گیا لام شمسی کے اندر، ٹھیک ہے. اس وجہ سے ہم اس کو پھر مشدد پڑھتے ہیں، الذین پڑھتے ہیں، الذین، ٹھیک ہے. ذی کیا ہے، ذی جو ہے مد اصلی، مد طبیعی
طبیعی ہے, 2 کاؤنٹ کے لیے آواز جو ہے نیچے جائے گی. اور نون جو ہے نا کے لیے کیا ہے, آواز 1 کاؤنٹ کے لیے اوپر جائے گی اور جبڑا کھلے گا. ٹھیک ہے. کیفارو میں بھی کیا ہے, جبڑا کھلے گا 1 کاؤنٹ کے لیے اوپر آواز جائے گی. فا کے لیے بھی اوپر جائے گی. کافارو نہیں پڑھیں گے, کیفارو, رو میں مد اصلی, آواز 2 کاؤنٹ کے لیے گول ہو جائے گی. ٹھیک ہے. پھر ہے بی انگلش لیٹر بی کی طرف پڑھیں گے, اس کو نیچے نہیں لے کے جائیں بی آ یا نہیں, بی آ کیا ہے, یہ دیکھیں یہاں پہ حمزہ متحرک نظر آ رہا ہے, اس کے اوپر زبر ہے اور خالی الف اس کو کھینچ رہا ہے. اس کا مطلب ہے مد بدل ہے. مد بدل میں نے بتایا تھا نا 2 حمزہ تھی, ایک حمزہ تو یہ زبر تھی اور دوسری ساکن تھی, تو ساکن حمزہ کو متحرک حمزہ کے مطابق حرکت دی گئی ہے, تو اے کر دیا, اور حرف مدہ سے جو ساکن حمزہ تھا اسے حرف مدہ سے بدل گیا اس زبر کی وجہ سے. تو اسے 2 کاؤنٹ کھینچیں گے, بی اے یا. ٹھیک ہے. آ یا نہیں پڑھیں گے, بی اے یا. اور یا کیا ہے, یا بھی مد اصلی ہے, 2 کاؤنٹ کے لیے اس کے بازو پر جائے گی. اور تازے تی ہے نا, بی اے یا تینا, تینا نہیں پڑھیں گے. ٹھیک ہے. ہم مجہول نہیں پڑھیں گے, حرام غلطیاں ہم نے نہیں کرنی. ٹھیک ہے. بی اے یا تینا. اچھا. اور یہاں بھی کیا ہے, نا بھی کیا ہے, مد اصلی, آواز 2 کاؤنٹ کے لیے اوپر جائے گی, کیونکہ یا کے لیے الف صغیرہ کھینچ رہی تھی اور نون کو الف ممدودہ کھینچ رہی ہے. ٹھیک ہے. اچھا. ہم پہ جیسے میں نے آپ لوگوں سے کہا ہے کہ ہونٹ مکمل گول ہو جائیں گے, باریک ہے. ہو کی ہا کے مخرج پہ جائیں گے, اسے پیج دیں گے ہو ہو, اور میم ساکن ہے تو ہم نہیں پڑھیں گے. ٹھیک ہے. اچھا. پھر ہمارے پاس جو اصحاب کا ہے اس کو ہم پڑھتے ہیں, اے باریک ہے اور صاد عکس الحلق سے ادا ہوگا, صاد موٹی, اندر سے جبڑا زبر کے لیے کھلے گا. ٹھیک ہے. زبر کے لیے حمزہ پہ جائیں گے اور اس کو باقاعدہ اے کی ساؤنڈ آئے گی, اور صا موٹی ہے, اور اس میں کیا ہے, صفیر بھی ہم سے رخاوہ بھی وہ واضح کریں گے. دیکھیں صفیر اور آواز چل رہی ہے, تھوڑا سا ایگزیجریٹ کروں تاکہ آپ کو پتہ چلے آواز کیسے چلتی ہے. اور ہمس آپ کو ہوا فیل ہوگی. ٹھیک ہے. اور آواز جو چلتی ہے نا اسے رخاوا کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اب آپ لوگ بڑے ہو گئے نا, مونٹیسری سے نکل آ گئے تو نکل آئے, اب اس لیے میں آپ لوگوں کو یہ ٹرمز یوز کر رہی ہوں. اچھا. پھر ہا کیا ہے, ہا جو ہے یہ الف صغیرہ ہا کی آواز کو 2 کاؤنٹ کے لیے کھینچ رہی ہے, تو یہاں الف مدہ بن رہا ہے. ٹھیک ہے. آواز 2 کاؤنٹ کے لیے اوپر جائے گی, اسے مد طبیعی بھی کہتے ہیں. مد اصلی ہے. کیوں مد اصلی ہے, کہ روانی اور وقف میں یہ 2 ہی رہتی ہے, بڑھتی نہیں ہے. ٹھیک ہے. پھر بے جو ہے اس کو ہم پیش دیں گے تو بو ہو جائے گا. ٹھیک ہے. بو باریک ہے, دونوں ہونٹوں کو آپس میں ملائیں گے سٹریس کے ساتھ. ٹھیک ہے. اور بو, یہ دیکھیں بے بو. ٹھیک ہے. یہ آواز آئے گی, بو نہیں آئے گی آواز. پھر المشما, یہ میم جو ہے قمری حرف ہے, لام تعریف کو اس نے ظاہر کر دیا ہے. المشما, آ کے لیے اقصى الحلق پہ جائیں گے اور آواز اکاؤنٹ کے لیے اوپر جائے گی, جبڑا کھلے گا. ماں کے لیے بھی, اور جب ہم ساکن کر دیتے ہیں نا تائے مربوطہ کو, تو پھر یہ ہا ساکن میں بدل جائے گی, اس میں ہمس واضح ہوگا. ال میں کیا ہے, آواز تھوڑی چلے گی. کیوں, کیونکہ اس میں توسط ہے, درمیانہ پن ہے, اس میں آواز چلتی ہے. المشأمہ, مہ کیا ہے, عکس الحلق سے ادا ہوگا اور اسی طرح وائبریٹ کرے گی. وہ جو پٹھے نا آواز کے وائبریٹ کریں گے, یوں یوں کر کے وائبریٹ کریں گے تو ادا ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا. پھر ہمارے پاس جو ہے نیکسٹ آیا جو ہے, اب یہ کر کے پھر اینڈ کرتے ہیں, ٹائم زیادہ ہو گیا ہے. ٹھیک ہے. اچھا. پھر ہے یہ تو میں نے آپ کو بتا دیا تھا. عین کے لیے کیا, باریک ہے, علی وسط الحلق سے ادا ہوگا. لئی کیا ہے, یا لین ہے, یا سیکنڈ سے پہلے زبر, لئی. لام کے لیے کیا ہوگا, لا پہ ہم جائیں گے, اسے زبر اور جو یا کا مخرج ہے اس پہ جا کے نرمی سے علی بڑھائی, علی. اور ہی ہے, ہی عکس الحلق میں زیر کے ساتھ اور میم کے ساتھ, میم پہ جا کے دونوں ہونٹوں کا اکٹھا کر لیں گے, ملا لیں گے 1 کاؤنٹ کے لیے, علیہم. ٹھیک ہے. پھر نا کو 2 کاؤنٹ کے لیے کھینچیں گے. پھر رن تھا, یہ نون ساکن کے بعد میم تھا, تو 1 نون ساکن تھا اور 1 میم پیش تھا. لیکن کیونکہ ادغام ہے نا, ادغام کا رول کیا ہے کہ 2 الفاظ میں ہوتا ہے, روانی میں ہوتا ہے, پہلا ساکن دوسرا متحرک ہونا چاہیے. ٹھیک ہے نا, یہ رول ہے ادغام کے. ٹھیک ہے. اور پھر ہم نے حرف ادغام پہ ہم نے فرملی جانا بھی ہے. نارم صادہ, یہ نہیں پڑھیں گے. یہ واو جو ہے نا, یہ حمزہ کی کرسی ہے, یہ حرف علت ہے, حمزہ پڑھا جائے گا, واو نہیں پڑھا جائے گا. ٹھیک ہے. پھر صاد موٹی ہے, صادہ, صادہ, صا موٹی ہے, زبر دیں گے, آواز اوپر جائے گی, اکاؤنٹ کے لیے جبڑا کھلے گا, اور دہ ہے کے ساتھ ساکن ہو جائے گا, تائی مربوطہ, اور اس میں ہمس واضح ہوگا. ٹھیک ہے. تو یہ آج ہمارا لیسن تھا الحمدللہ. تو شکر پروردگار کا کہ اسی ٹائم تھوڑا سا 5-6 منٹ اوپر ہو گئے ہیں, لیکن جنہوں نے ہمیں موقع دیا ہے اللہ ان سے قبول فرمائے. اور اللہ سے دعا ہے کہ جتنے اسٹوڈنٹس یہ دیکھ رہے ہیں, سن رہے ہیں, تو وہ قرآن کی طرف آئیں, تجوید کی طرف آئیں, اور بھرپور فائدہ اٹھائیں اس رمضان میں. اور جو غلطیاں مجھ سے, جو زبان کی جو سلپ آف ٹنگ جسے کہتے ہیں, بیچ میں غلطیاں ہوئی ہیں, اللہ اس پہ میری پکڑ نہ کرے. اللہ جانتے ہیں کہ وہ آپ جلدی کر رہے ہوتے ہیں اور سب کچھ پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں, پھر ایسی غلطیاں ہو جاتی ہیں. خیر,
اللہ معاف کرنے والے، وہ رحیم ہے، کریم ہے. اللہ آپ سے مجھ سے قبول فرمائے، آمین. اور آپ سب کو رمضان مبارک ہو، اس کی برکتیں، اس کی خیر مبارک ہو رب العالمین، اور بہترین طریقے سے روزہ رکھنے والا بنائے آپ سب کے لیے، میرے لیے، ہم سب کے لیے اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا فرمائے، تاکہ ہم دورہ قرآن بھی ہم اٹینڈ کر سکیں، تجوید بھی سیکھ سکیں، قرآن کے 5 حقوق بھی ادا کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. غریبوں کا خیال رکھیں، ان کے کپڑے خریدیں، کھانا جو ہم کھاتے تھے عام رمضان میں کم کر دیجئے، سادہ کھائیے، لوگوں میں بانٹیے، اللہ کے بندوں کا خیال رکھیے. اور جنت ہمارے لیے سجائی گئی ہے، اور ہمیں نہیں پتہ ہم کب دنیا سے گزر جائیں. اللہ ہمیں لمبی زندگی دے اور ہم سے بہترین کام لے رب العالمین. موت تو آنی ہے، جب آئے تو اس کے گھر میں آئے، سجدے میں آئے، جمعۃ الوداع والے دن آئے، شہادت کے درجے سے آئے. آمین. سب کے لیے، تمام امہ کے لیے دعا ہے، میرے لیے، سب کے لیے، ہر ایک کے لیے دعا ہے. اللہ سے قبول فرمانے والے، اور اللہ قیامت والے دن ہمیں اپنا نہ ختم ہونے والا دیدار نصیب فرمائے، اور ہمیں ان 70,000 لوگوں میں بھی شامل کریں جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے. بہت مانگے اللہ سے، اونچی اونچی چیزیں مانگے اور اچھا گمان رکھیں، کیونکہ بے شک اللہ عطا کرنے والے. ختم کرتی ہوں. جزاک اللہ خیرا کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اجعل القرآن ربيع قلبي ونور الصدر وجلاء حزني وذهاب همي وغمي. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.